جی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. اللہ کی توفیق سے آج کے اس درس سے ایک اور چیز علم غیب سے متعلق باتوں کے تذکرے کے بعد، اس کی تحقیق کے بعد ایک اور مسئلہ جو کھڑا گیا امت کو گمراہ کرنے کے لیے، جیب اور پیٹ کی سوداگری کے علاوہ کوئی اور چیز مطلوب نہیں، ہوا پرستی ہی سب کچھ، ورنہ اجماع امت، انبیاء و رسل، اجماع امت، صحابہ کرام کا اجماع، تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ کا اجماع اس بات پر ہے کہ انبیاء و رسل بشر ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم بھی بشر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے جو ایک بڑی آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، یہ سورہ اسراء کی ایک عظیم آیت کا ٹکڑا ہے، جس میں ایک لمبی فہرست کفار مکہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی کہ ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں، اللہ کہ آپ یہ مطالبات کرتے، یہاں تک کہ آپ آسمانوں پر چڑھ جائیں، ہم آپ کے آسمانوں پر چڑھنے کے بعد بھی ایمان لانے والے نہیں، یہاں تک کہ آپ ایک کتاب اتار لے آئیں اور ہم اسے پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی آپ کہو، اے اللہ کے نبی آپ کہو، میرا رب پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے میرا رب۔ هل كنت الا بشرا رسولا، کیا میں بشر کے علاوہ کوئی اور چیز ہوں؟ یعنی میں صرف اور صرف بشر ہوں۔ ہاں، اللہ نے وحی کے ذریعے سے مجھے نبی اور رسول بھی بنایا، بشر اور رسول۔
پہلے بشر پھر رسول. دنیا میں جتنے بھی انبیاء و رسول آئے سب کے سب کس میں سے تھے؟ بشر میں سے. جنوں میں سے کوئی نہیں، جنوں میں سے کوئی نہیں، فرشتوں میں سے کوئی نہیں، صرف بشر. آخری نبی سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم بھی کیا تھے؟ بشر تھے. چنانچہ احادیث اسراء والمعراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں جبریل امین کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچا تو میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا. آدم علیہ السلام کو دیکھا. جبریل امین نے کہا ھذا ابوک، ھذا ابوک فسلم علیہ، یہ تمہارے باپ ہیں، ان کو سلام کرو. فسلمت علیہ، تو میں نے آپ کو سلام کیا. کس کو؟ آدم کو. اور آدم نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. کسی اور نے بھی کہا ہے، آپ کے سامنے بارہا ذکر کیا میں نے کہ مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. معراج کے وقت میں ابراہیم علیہ السلام، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کہاں ہیں؟ چھٹے آسمان پر. آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر. مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. یعنی یہ حدیث صاف طور پر وضاحت کر رہی ہے، بتا رہی ہے صاف صاف کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدمی، بشر، نبی اور رسول تھے. نبی اور رسول تھے. پہلے کیا تھے؟ آدم کی اولاد تھے، یعنی آدمی تھے، آدمی تھے. اب اس وضاحت کے بعد کوئی شک نہیں رہ جاتا. لیکن جس کا اوڑھنا بچھونا ہوا پرستی ہو اس کے پاس تو شک ہی شک ہے، اس کے پاس حقیقت کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی اولاد میں سے. کہاں سے تھے؟ آدم کی اولاد میں سے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم چونکہ آدم کی اولاد میں سے تھے، اس لیے اولاد آدم کی طرح سے آپ کو بھی عوارض بشریہ لاحق ہوتی تھیں. کیا عوارض بشریہ لاحق ہوتی تھیں؟ یعنی آپ کو بھوک لگتی تھی، کھانے کے بعد پیٹ بھرتا تھا، حاجت ختم ہوتی تھی. پیاس لگتی تھی، پانی پیتے تھے. نیند لگتی تھی، سوتے تھے. تھکاوٹ لگتی تھی، آرام کرتے تھے. جی، بیمار ہوتے تھے، علاج کراتے تھے. زخم لگتا تھا، خون بہتا تھا، علاج ہوتا تھا. جی، آپ کو زخم لگے کہ نہیں؟ خون بہا کہ نہیں؟ مختلف مواقع پر ایسا ہوا.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعزکم اللہ پیشاب اور پیخانہ کے عوارض بھی آپ کو لاحق ہوتے تھے اور آپ قضائے حاجت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کرتے تھے اور دوران سفر تھک کر کے سوتے تھے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ جس کو کہا کہ جگا دینا وہ سو گیا اور سوتے رہ گئے یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا. اس کی تمازت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، اور یہ صرف ایک بار نہیں 2-3 بار ایسا ہوا حالت سفر میں. یہ سارے عوارض کس کے ہیں؟ بشر کے، بشریت کے. یہ سارے عوارض کیا ہیں؟ بشریت کے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بشر تھے تو ہمارا مقصود یہی ہوتا ہے. ہمارا مقصود کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے. ان کی توہین نہیں، ان کی تنقیص نہیں، کیونکہ اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ آدمیت ہے. آدم کی اولاد ہونا ہے، اور اگر آدم کی اولاد ہیں تو یہ سارے عوارض لاحق ہونے ہیں لازمی طور پر. اور یہ سارے عوارض نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ساتھ تھے جب تک آپ زندہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا کہ نہیں؟ سکرات کا عالم آیا کہ نہیں؟ آیا. آپ کا انتقال ہوا، اور جتنی بھی مخلوق ہیں دنیا میں جو ذی نفس ہیں سب کو موت آنی ہے کہ نہیں؟ یقینی طور پر آنی ہے. کل من علیہ فان، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب استہزاء اور مذاق اڑایا گیا تو اللہ نے جواب دیا، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون. اے اللہ کے نبی، میں نے کسی بھی بشر کے لیے، ہم نے کسی بھی بشر کے لیے، یہ نہ جو ہے جمع کا صیغے میں تعظیم کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم نے کسی بھی بشر کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھی. اب اگر آپ مر گئے تو کیا یہ لوگ جو آپ کو ستا رہے ہیں کیا یہ زندہ رہیں گے ہمیشہ؟ نہیں. یہ لوگ بھی ایک دن مریں گے، میری جناب میں آئیں گے، ان کو اپنے کیے کی سزا پانی ہوگی، اپنے کیے کی سزا پانی ہوگی. یہ بچ کر کہیں جا نہیں سکتے. یہ بطور تسلی ہے، بطور وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون. اب اس میں جو ایک مسئلہ ہے موت، یہ بھی آئے گا. یہ بھی اس کے خلاف بھی مسائل گھڑے گئے، بنائے گئے، لوگوں کو گمراہ کیا گیا. آج جو اپنے آپ کہتے ہیں ہم حق والی جماعت ہیں، ان کے یہاں تو سر پھٹول ہو رہا ہے. کوئی اپنے آپ کو مماتی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو حیاتی کہتا ہے. اور یہ مماتی اور حیاتی کن میں ہے؟ کن میں ہے؟ بریلویت میں نہیں، دیوبندیت میں. دیوبندیت میں. اور میں آپ کو ایک جملے میں کہوں کہ جتنے عقیدے بریلویت کے ہیں وہ سارے عقیدے کم و بیش دیوبندیت کے ابھی پائے جاتے ہیں. اور اس کی کھلی کتاب المہند علی المفند ہے. المہند علی المفند غالباً اشرف علی تھانوی کی ہے. جس کو دیکھنا وہ دیکھ لے. یہی وجہ ہے جب
ایک بریلوی نے، قبر پرست نے، مشرک نے ایک کتاب لکھی زلزلہ. تو زلزلہ وہ اپنی کتابوں سے نہیں لکھا، اس نے دیوبندی علماء کرام بڑے بڑے کبار اہل علم کی کتابوں سے اس کو جمع کیا اور اس کا نام اسی لیے زلزلہ رکھا تاکہ مخالف کی جڑوں کے اندر زلزلہ پیدا کر دے، اور کر دیا اس نے زلزلہ پیدا. آج تک اللہ گواہ، آج تک اس کتاب کا جواب کسی سے نہیں بن پایا، کیونکہ وہ ساری چیزیں جو بریلویت عقیدہ رکھتی ہے کھل کر کے نہیں تو چھپ کر کے یہاں بھی کسی نہ کسی اس میں موجود ہے، کسی نہ کسی لباس. اگر میری بات کو مزید جاننا ہے آپ فضائل اعمال اٹھا لیجیے، وہاں تو ایسے بھی بزرگ ہیں جو مرتے ہی نہیں. تو بشریت یہ ایک اجماعی امت کا ایک اجماعی مسئلہ ہے کہ انبیاء و رسول بھی بشر ہوتے ہیں، انبیاء و رسول بھی بشر ہوتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خود بتاتے ہیں اپنے تعلق سے کہ میں بشر میں سے ہوں، پہلا جملہ ہے. پھر کہتے ہیں میرے پاس لوگ اپنے مسائل لے کر کے آتے ہیں. آپ تصور کیجئے، اس حدیث پر غور کیجئے گا تو آپ کو ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. لوگ میرے پاس مسائل لے کر کے آتے ہیں، بسا اوقات مسائل لانے والوں میں سے لازمی طور پر جب کوئی مقدمہ آئے گا تو دو گروپ ہوں گے نا. ان دونوں گروپوں میں سے ایک گروپ والا جو لیڈر ہے وہ فصیح و بلیغ، اپنی بات کو کما حقہ سامنے والے کے پاس پہنچانے کی قدرت رکھنے والا، اور وہ آ کر کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے، اور سامنے والا جو دوسرا فریق ہے اس کے پاس یہ اہلیت نہیں ہے. میں اس کی اہلیت کو اور معاملے کی چھان بین کرنے کے بعد اس نہج پر پہنچتا ہوں کہ اس کو سچ مان لیتا ہوں، کیونکہ اس نے اپنا معاملہ مکمل طور پر واضح کر دیا. سچ مان لیتا ہوں اور اسی بنا پر میں اس کے موافق فیصلے کر دیتا ہوں. جبکہ جس کے موافق فیصلہ کیا ہے اسے پتہ ہے کہ وہ حق پر نہیں ہے، وہ حق پر نہیں ہے، لیکن میرے فیصلہ کر دینے کے بعد وہ اس کے حق میں فیصلہ ہوا اور وہ اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتا ہے، اور جس چیز کے سلسلے میں فیصلہ کیا گیا وہ اپنا ماننے لگتا ہے. لیکن سن لو، پہلا جملہ کیا ہے؟ انما انا بشر، میں بشر. کہنے کا کیا مطلب ہے انما انا بشر کے؟ میں نبی اور رسول ہوں، میرے پاس وحی کا سلسلہ ہے، لیکن یہ ہمہ وقت نہیں ہوتا.
کیونکہ وحی کا آنا اور نہ آنا اللہ کی مشیت پر ہوتا ہے، اللہ کی مشیت اور مرضی پر ہوتا ہے۔ اب اللہ کی مشیت اور مرضی اگر کسی معاملے میں یا کسی وقت یہ ہے کہ وحی نہ آئے تو میں فیصلہ کیسے کرتا ہوں؟ ظاہر دیکھ کر کے۔ کیسے کرتا ہوں؟ ظاہر دیکھ کر کے، ظاہر دیکھ کر کے فیصلہ کرتا ہوں، اور ایک ناحق جو حق پر نہیں ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اب اگر سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر نہیں ہے تو وہ سن لے اور سارے لوگ سن لیں کہ جس کے سلسلے میں نے فیصلہ کیا ہے وہ حق پر نہیں ہے، تو وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ یہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو میرا فیصلہ ہے اس کے لیے۔ اب وہ چاہے تو لے لے اور چاہے تو چھوڑ دے، یعنی چاہے تو جہنم کے ٹکڑے کو اپنا لے اور چاہے تو چھوڑ کر کے حق والے کو حق دے دے اور اپنے آپ کو بچا لے جہنم سے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ اب یہ ایک حدیث ہے، کامل حدیث، میں نے اس کو آپ کے سامنے کوٹ کیا، حدیث بخاری کی ہے۔ اس سے پہلے جو درس گزرا علم غیب کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ممکنات ما کان و ما یکون کا علم تھا، ذرے ذرے کا علم تھا، کوئی ایک ذرہ بھی آپ کے علم سے باہر نہیں، حتیٰ کہ جنت اور جہنم اور قیامت کے فیصلے کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی کے پاس علم تھا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ دعویٰ ان کو درست ہے، ان کا دعویٰ باطل ہے، ان کا دعویٰ باطل ہے، ہر انداز سے باطل ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر کہ انما انا بشر، یہ بھی ثابت کر دیا کہ آپ کے پاس اتنا ہی علم ہوتا ہے غیب کے تعلق سے جتنا اللہ اپنی مرضی اور مشیت کے مطابق دے دیتے ہیں۔ یعنی آپ کا علم محدود ہے، آپ کو ذرے ذرے کا علم نہیں، آپ کو ذرے ذرے کا علم نہیں، اور اس تعلق سے آپ کے سامنے بہت ساری حدیثیں، وہ آیات ذکر کی گئی، حدیثیں ذکر کی گئی، اور نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیانات آپ کے سامنے آئے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی ہوں یا انبیاء و رسول ہوں، سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ بشر ہوتے ہیں، اور بشریت کی حقیقت کیا ہے؟ وہ عوارض بشریت اس کو لاحق ہوتی ہیں، چاہے وہ عام لوگ ہوں چاہے وہ خاص لوگ ہوں، لیکن بشر، عام بشر اور خاص بشر یعنی انبیاء و رسول، دونوں میں ایک فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہارے ہی جیسا بشر ہوں۔ یہ بشر کہنے، مثلیت کے بیان کرنے سے یہ مقصود ہے کہ عوارض بشریت میں ہم ان کے ساتھ ہیں یا وہ ہمارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی یوحی الیہ میں ہماری طرح سے نہیں ہے یا ہم ان کی طرح سے نہیں ہیں، ہم عام ہیں وہ خاص ہیں، ہم عام ہیں وہ خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمیز بخشا ہے، انہیں مقام دیا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے
کہ ہمارے نبی سید ولد آدم ہیں، اور یہی اصل ہے۔ ہم لوگ ویسے امت کے اندر بڑے بڑے علماء کرام کہتے ہیں، اور ہم سبوں کا عقیدہ ہے کہ آپ افضل الخلق ہیں۔ کیا ہے؟ افضل الخلق، اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ کسی حدیث سے اس کا تذکرہ، آپ نے کہا ہے انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، یعنی اولاد آدم کا سردار ہوں، اور یہ میں فخریہ نہیں کہتا، حقیقت ہے۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے، یعنی اللہ کے نبی کہتے ولا فخر، یعنی میں فخریہ نہیں کہتا، فخر و مباحات کے طور پر نہیں کرتا، تم پر اپنا دھونس جمانے کے لیے نہیں کہتا، بلکہ اللہ تعالی نے حقیقت میں مجھے اولاد آدم کا سردار بنایا ہے، اور اللہ کے نبی اولاد آدم کے سردار ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بڑے بڑے علماء کرام نے، سلف میں خلف میں لوگوں نے عقیدے میں یہ ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق ہیں۔ کیا ہیں؟ افضل الخلق ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بشر بھی ہیں، ساتھ ساتھ بشر بھی ہیں۔ آنے والے درس میں اس تمہید کو لے کر کے آگے چلوں گا، تو آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں کچھ مثالیں مزید، یہ تو میں نے بطور نمونہ از خروارے ایک کھلیان میں سے ایک دانہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ بہت ساری حدیثیں جو بڑے اچھے انداز میں، خاص انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بیان کرتے ہیں، اور اس کو ذکر کرتے ہیں۔ ان کے ذکر کرنے کے بعد کوئی چیز نہیں رہ جاتی، کوئی وجہ نہیں رہ جاتی کہ کوئی شک کرے، لیکن جس کا کام ہی شک کرنا ہے، جس کا دین ہی ہوا پرستی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی اور ہو، صرف ان کا کام ہی دین پر جو ہے ہوا پرستی ہے، تو ان کا کوئی علاج نہیں۔ میں نے گزشتہ 2-3 جگہوں پر درس دیا میلاد النبی کے تعلق سے، تو میں نے ایک جملہ کہا، ایسے لوگوں کا علاج درہ فاروقی میں۔ کس میں ہے؟ درہ فاروقی میں ہے، جو امت کے درمیان شبہات پیدا کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا۔ فائدہ اس میں ہے کہ ہم وہ دین بتائیں لوگوں کو جو دین حقیقت میں دین ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ گواہ ہے، نہ قرآن میں کوئی دلیل ہے، نہ سنت میں کوئی دلیل ہے، نہ صحابہ کی زندگیوں میں کوئی دلیل ہے، نہ تابعین کی زندگیوں میں کوئی دلیل ہے، نہ ائمہ اربعہ سے کوئی دلیل ہے ان کے فتاوے سے، کہ انبیاء و رسل خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، آپ بشر تھے۔ اسی کو اجماع امت نے ثابت کیا ہے، قرآن نے، سنت نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اور یہی اصل عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے، اپنی کتاب کی محبت پیدا فرما دے، اس کے پڑھنے، اس کے سمجھنے اور اس کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء۔ شکرا۔ کوئی سوال ہو تو کر لیں۔ چھوٹا سوال ہے، ہاں کہیے۔ عالم کا تکلیف ہوتا تھا، یہ جو ابھی آپ بولے علم غیب کی طرف سے، وہ صحیح ہوں جو بولتا ہے حدیث میں کہ رسول اللہ کو سب دکھایا گیا، یہ بات صحیح ہے یا کیا دکھایا گیا؟ اس رسول اللہ کو پورے آخر سے نبوت تک ہے، کوئی حوالہ دیتا ہے، کوئی یاد نہیں کوئی حدیث کا،
کو جمع کر دیا گیا رسول اللہ کے سامنے اور کچھ، یہ حدیث صحیح ہے کیا جھوٹ ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے مشرق اور مغرب کو نگاہوں میں لایا گیا، دکھایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے 2-3 حدیثیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ازل سے لے کر کے ابد تک سارے علوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی ایک چیز ہے کہ مشرق اور مغرب کو سمیٹ دیا گیا، تو سمیٹ دیا کہ کیا مطلب؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ چاہے تو ایک نگاہ میں ہمیں دکھا دے، تو دکھا دینے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مشرق اور مغرب کے سارے علوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو پھر ایسی جو چیزیں ہیں ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلی علم حاصل ہو گیا، تمام ممکنات کا علم، جیسا کہ کہا جاتا ما کان وما یکون الی یوم القیامہ، اور اس کا صرف اور صرف یہ شبہہ بریلویت کے یہاں پایا جاتا ہے، ائمہ اربعہ کے ہاں نہیں، تابعین کے یہاں نہیں، تبع تابعین کے یہاں نہیں، صحابہ کے یہاں نہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نہیں۔ یہ دلیل اس بات کے لیے، اگر یہ حقیقت ہوتی کہ آپ کو اتنا، تو وہ حدیثیں جو آپ کو بخاری، مسلم، ترمذی ساری سیاستہ میں بھری پڑی ہیں، خود آپ کی زندگی کے تعلق سے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور 1 منٹ آپ روک دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن 4 رکعت کی نماز 5 رکعت پڑھائی۔ کتنا؟ 5 رکعت پڑھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے یا آپ بھول گئے؟ تو آپ نے کہا نہ اضافہ کیا گیا نہ میں بھولا، بار بار نہ اضافہ کیا گیا نہ بھولا۔ جب اصرار کیا اس بندے نے، ذوالیدین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبار صحابہ سے پوچھا، سامنے بیٹھے ہوئے، کہا ہاں اللہ کے نبی، تو اللہ کے نبی نے سجدے سونپ کیا، اللہ کے نبی نے سجدے سونپ کیا۔ اللہ کے نبی نے 4 رکعت کی نماز 2 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے گئے، ایک روایت میں ماں عائشہ کی، دوسری روایت میں آپ ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، کانوں غضبان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ نے اصرار کیا، ایسا تو نہیں ہے؟ پھر آپ نے پوچھا تو کہا کہ ہاں ایسا ہوا ہے۔ جی یہ بشریت ہے کہ نہیں بشریت ہے؟ یہ بشریت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین عائشہ، ایک دلیل نہیں ہے، ایک دلیل نہیں ہے، پوری ایک کتاب، اتنی بڑی کتاب اور سنت کی دلائل کو جمع کیا جائے تو اتنی موٹی جلد بنے گی دلائل سے، صرف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ سورہ نور کے اندر ایک پورا رکوع نازل ہوتا ہے، 1 مہینے تک آپ پریشان ہیں، آپ کبھی علی سے پوچھتے ہیں، کبھی صحابہ سے پوچھتے ہیں، کبھی ماں عائشہ بیویوں سے پوچھتے ہیں، کبھی خادمہ سے پوچھتے ہیں، آپ کو کچھ حل دکھائی نہیں دے رہا۔ آپ عمر بن خطاب سے پوچھتے ہیں، عمر بن خطاب نے کہا، عمر سے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بطل جلیل نے کیا کہا؟ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ یہ بتائیے کہ عائشہ سے شادی آپ کی کس نے کرائی تھی؟ آپ کی شادی کس نے کرائی تھی؟
تو کہا اللہ نے کرائی تھی. تو کئی سمجھ میں بات آتی ہے کہ اللہ آپ کے لیے ایسی عورت کو تلاش کرے گا اور شادی کرائے گا جو پسندیدہ نہ ہو اللہ کے یہاں, جو اس انداز کی ہو. اللہ کے نبی کو کس سینے کے اندر ٹھنڈک پڑ گئی, سکون پیدا ہو گیا. 1 مہینے تک حالت یہ ہوئی, مہینے کے آخر میں اسٹیج پر آپ کھڑے ہوئے کچھ باتیں کرنے کے لیے, اور کہا من لی. اس کو جو شیطان تھا عبداللہ بن ابی بن سلول, اس کے تعلق سے, بلکہ عام طور پر کہا. تو سعد بن معاذ نے کہا اللہ کے نبی آپ بتائیے, اگر میرے قبیلے سے ہوگا آپ بتائیے, میں اس کا سر قلم کر دوں گا, اور اگر میرے بھائیوں خزرج کے قبیلے سے ہوگا تو آپ حکم دیجئے اس کا بھی سر قلم کر دیا جائے گا. قریب تھا کہ اوس اور خزرج پھر سے جاہلیت کے دور میں چلے جائیں گے. تلواریں سونتنے لگے لوگ جنگ کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے, آپ نے ان کو ٹھنڈا کیا. یہ حالت پہنچ گئی. آپ کی لا علمی کا عالم یہ تھا, اور آپ کو ذرے کا علم. قرآن اور سنت بھرا پڑا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس صرف شبہات, تاویلات, تحریفات ہی دین ہے. قرآن دین نہیں, سنت دین نہیں, نبی کے احوال دین نہیں, صحابہ کرام کی زندگیاں دین نہیں, ان کا اجماع دین نہیں. یہ جو آپ نے ذکر کیا, میں نے اس کو پڑھا اس درمیان جو درس میں دے رہا تھا. بہت ساری چیزیں ہیں جو جگالیاں کرتے ہیں میلاد النبی کے تعلق سے, کیا کیا باتیں کرتے ہیں. لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا. دین کتاب و سنت کے اندر ہے, دین کامل اور مکمل ہو چکا ہے. اب گنجائش نہیں رہے گی شک کی. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میں جب پہنچا پہلے آسمان پر جبریل امین کے ساتھ, وہ جبریل امین نے کہا یہ تیرا باپ ہے, اس کو سلام کرو. آپ کے باپ ہیں, والد ہیں, سلام کرو. میں نے سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا, پھر استقبال دیا انہوں نے. اب یہ کوئی ایسی چیز ہے جو سمجھ میں نہ آئے, لیکن انکار کیا بشریت سے, کہا جو اللہ کے نبی کو بشر کے وہ کافر ہے. ہمارے پاس احمد رضا بریلوی جو امام ہیں ان کا ترجمہ موجود ہے, تحشیہ نعیم کا موجود ہے, سب کچھ ہے. ہر مسئلے کے نیچے آیت لکھا ہوا, آیت. اور اگر آپ کو دے دیں ہم اس فہرست کو, تو آپ کہیں گے ایک طرف یہ مسئلہ ہے کہ بشر نہیں تھے, اور دوسری آیتیں کون سی ہیں. تو یہ سب باطنی ہے. ہمارا دین کیا ہے؟ ظاہر ہے. اس گلاس کے اندر چائے ہم دیکھ رہے ہیں, ہم کیسے کہیں گے اس میں دودھ ہے؟ چائے دکھ رہی ہے نا, تو چائے ہی ہے. اب ہماری پہنچ اتنی ہے کہ ہم چائے کہتے ہیں, ہم نہیں جانتے کہ اس میں نیچے کوئی کہیں دودھ کا خزانہ ہے. اس کا علم اللہ کے پاس ہے, لیکن اس کا علم تو ہم لوگوں کے پاس ہے نا, کہ چائے رکھی ہوئی ہے. تو ظاہر دین, باطن دین.